أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو ہر اہل ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ روزہ جو ہماری تربیت کا سامان کرتا ہے، قدم قدم پر ہماری اصلاح کا سامان کرتا ہے، ہمارے کردار کو بناتا ہے، اور جو کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ سماج کے اندر جتنی اعتقادی، اخلاقی، سماجی خرابیاں، برائیاں اور گناہ، جرائم پائے جاتے ہیں، ان سے بچنے کا بہترین ذریعہ یا ڈھال روزہ ہے۔ روزہ برائیوں سے بچنے کی قوت فراہم کرتا ہے، نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ اور ایک چیز بطور خاص علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کی ہے کہ روزے کی حالت میں ایک شخص صفات ملکوتی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ خوبیاں ایک روزہ دار کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جیسے فرشتوں کو کھانے پینے اور جنسی خواہش کی ضرورت نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں ایک روزہ دار گویا فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس سے بھی ایک چیز جو ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، بہترین اخلاق و کردار کا مسلمان بننے کے لیے روزہ ہماری اصلاح اور ہماری تربیت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو آخری بات کل رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس اصطلاح ہے، ہم غور کریں تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بار بار اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے ہیں، آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اتقوا اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگر تقوی اختیار کریں گے تبھی جا کر یہ احکام جو بیان کیے جا رہے ہیں ان پر تم عمل پیرا ہو سکو گے۔ اس لیے تقوی کا ذکر جو ہے بار بار قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل فرمایا، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں ہم نے دیکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن سراسر ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک ضابطہ طے کیا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ ھدی للمتقین، اس کتاب میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، فرما بردار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب آپ ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کے طالب ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں کہا گیا، ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے، یا صراط مستقیم پر چلا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ مطلب آپ ہدایت کے طالب ہیں تو متقی بننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقیوں کی خوبیوں کو، صفات کو بیان کرتا ہے، انسانوں کے حال پہ نہیں چھوڑتا کہ وہ جیسا چاہے اختیار کر لیں تقویٰ، نہیں، تقوی کا ایک معیار، ایک پیمانہ فراہم کر دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں معیار ہے تقوی کا۔ تقوی کے معیار پر اترنے والے شخص کے اندر ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ھدی للمتقین کے بعد فوراً وہ صفات جو متقین کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے، جو رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی اقامت، اس کی اشاعت، اس کی دعوت اور اس کی حفاظت کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو محروم ہیں، سائل ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، ضرورت مند ہیں اور تقاضا ہے ضرورت کا، تو ان کے اوپر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دینی مدارس اور مساجد کے قیام پر بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خوبی کے طور پر ہم کو مضمون ملتا ہے کہ متقین کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بات کہی گئی کہ اس کتاب پر بھی ان کا ایمان ہے، اور اس کتاب سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ان کا ایمان ہے، یعنی صحف آسمانی ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے سند فراہم کی جا رہی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور جب ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ بامراد ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس طرح آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہدایت کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقوی کا ایک معیار قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے، آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتا ہے۔ تقوی کی خوبیاں اور صفات کا ذکر جگہ جگہ کیا گیا ہے کہ متقین کن صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر ایک بات جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو جگہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ یہ مضمون آیا ہوا ہے۔ سورہ حدید میں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہاں پر ایک جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو، لپکو، سرعت دکھاؤ، مسابقہ کرو، کمپٹیشن ہو تمہارے اندر، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طلب میں اور اس جنت کی طلب میں، اس جنت کے حصول میں جس کی وسعت اور جس کی گہرائی، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے۔ اعدت للمتقین، ہم نے اس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔
تو معلوم کیا ہوا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے اور جنت میں جانے کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کہیں پر تقوی کا ذکر ہے اور کہیں پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے۔ کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں، یعنی ان کی پوری زندگی ایمان کے تقاضوں کے تحت بسر ہوتی ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اعمال صالحات سے مزین ہوتی ہے ان کی زندگی۔ تو دونوں کے مجموعے کا نام اصل میں تقویٰ ہے۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ نہر، نعمتوں بھری جنت متقیوں کے لیے ہے، فائز المرامی متقیوں کے لیے ہے۔ اور پھر جیسا میں نے اس آیت کا حوالہ دیا، وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایمان عمل صالح کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ آپ ایمان لاتے ہیں پھر عمل صالح کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو جنت کے مستحق ہیں۔ پھر قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کئی مقامات پر۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی تم کو مرتے دم تک اپنے ایمان پر، اپنے تقوی پر قائم رہنا ہے اور دنیا سے اسی حیثیت میں جانا ہے کہ آپ متقی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فاسق اور فاجر اور گناہ گار کی حیثیت میں دنیا سے رخصت ہوں، بلکہ کہا گیا کہ آخری وقت تک، آخری لمحے تک اپنے تقوی پر قائم رہو، اس کے تقاضے پورے کرو۔ دیکھیے خطبہ نکاح میں بھی یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے اور وہاں بھی مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا ہے کہ یہ خوشی کے موقع پر کہ تم شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو تو کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ اس وقت بھی وہ آیت تلاوت کر کے یاد دلایا جا رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی تم اللہ کے دین سے، اللہ کی یاد سے، اپنی حیثیت سے غافل مت ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر متنفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، مطلب اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل یہ دنیا کے بعد آخرت کے جو مراحل پیش آنے والے ہیں اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ روزانہ اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو جانچ کر پرکھ کر دیکھے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر دیکھیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ تقوی اختیار کرنا وہ بھی ایسا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس تم اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، تقوی کی روش اختیار کرو جہاں تک تمہاری استطاعت میں ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کے تم مکلف ہو، جتنے مواقع اور سہولتیں تم کو حاصل ہیں، تم بہرحال تقوی کی روش پر قائم رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت بھر تم اللہ کے تقوی پر قائم رہو۔ اور پھر دیکھو کہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے
تو انہوں نے اپنی اپنی قوم کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے فوری بعد تکرار کے ساتھ انبیاء کرام نے اس کا مطالبہ کیا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے اسی بات کا مطالبہ کیا ہے اور بھرپور انداز میں تقاضا کیا گیا ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ پھر کہا گیا، دیکھیے سورہ احزاب میں، وہی جو خطبہ نکاح میں ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ ایمان لانے والو تقوی کی روش اختیار کرو اور کہو سیدھی سچی بات، نپی تلی بات، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی فائز المرامی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس میں سارے انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے کہ انسانوں اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور زمین میں بے شمار انسان اس نے پھیلا دیے۔ پھر دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ بڑا اہم مضمون ہے یہ۔ لوگ روزی کی تلاش میں جو معیار قرآن پیش کرتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، تقوی کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا بھر کے ناجائز طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، مطلب اسباب فراہم کر دے گا، مواقع فراہم کرے گا کہ روزی روٹی حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک فارمولہ ہے، ایک ضابطہ ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق حلال کا بہترین اور معقول انتظام کرے گا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں وہ عطا کرے گا، وہ عطا فرمائے گا کہ حق و باطل میں تمیز کی قوت، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ پھر آپ حدیث کی طرف آئیں، حدیث کا مطالعہ کریں تو ایک چیز آپ کو ملے گی اور اس پہ غور کریں تو یہ مضمون ہم کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس شرف کا، عزت کا اپنا ایک پیمانہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، سماج میں جس کو بہت اہمیت ملتی ہے، دی جاتی ہے، تو وہ بڑا ہے، عزت والا ہے، وہ مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ حجرات میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم، معزز، عزت والا، بڑا وہ ہے
جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ بڑا ہے۔ پھر ہمارے سامنے جو مضمون آتا ہے وہ یہ کہ ہم سے کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ اور پھر ایک مضمون اور ملتا ہے کہ عبادات کی قبولیت کا انحصار بھی تقوی پر ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، تقوی کا معیار نہیں ہے، تو پھر اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ عبادات اور اطاعت کی روح تقوی ہے۔ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی، دونوں چیزیں پورے دین کا جامع عنوان ہے، اور تقوی ان دونوں کی روح ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کا ڈر، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، تقوی ہی سے ان میں جان آتی ہے۔ تقوی نہ ہو تو عبادت ہوگی نہ اطاعت، اور اگر ہوگی تو بے جان اور بے ثمر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ، اس کا تقاضا اگر پورا ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے۔ جب تقوی اپنی کامل شکل میں ہوگا تو پوری زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، ہر قدم پر اطاعت کا مظاہرہ ہوگا، یعنی کامل اسلامی زندگی ہوگی۔ تقوی کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو قرآن مجید نے خوف، خشیت، خشوع، احسان اور اخلاص جیسی اصطلاحوں سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کائنات میں اپنی صحیح حیثیت کے ادراک سے انسان کے اندر جو پاکیزہ جذبات اور رجحانات، میلانات ابھرتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، اور سیرت و کردار میں جو حسین تبدیلی آتی ہے، ان اصطلاحات سے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس دنیا کا مقدس ترین تعلق ہے۔ اس تعلق سے انسان کی شخصیت میں ایک طرح کا نکھار پیدا ہو جاتا ہے، زندگی میں طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے، سیرت و کردار میں اس قدر جلا پیدا ہو جاتی ہے کہ پورا ماحول جگمگانے لگتا ہے۔ اور یہی تقوی ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ تمہاری زندگی اسلامی زندگی ہو، تمہاری زندگی غیر اسلامی نہ ہو، تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان لانے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع مت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس پر آپ غور کریں کہ اسلام نے یا قرآن و حدیث میں تقوی اختیار کرنے پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 33-34 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تصدیق القلب کا نام ہے، یہی اصل قیمت ہے اعمال کی۔ تقوی ہو تو بڑے سے بڑے عمل کی قدر تقوی اگر نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل کی قدر و قیمت نہیں۔ اب دیکھیے جو قربانی ہم دیتے ہیں، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ پھر ایک اور واقعہ ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان ایک تنازع تھا، اس سلسلے میں ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نظر اسی کی قبول ہوتی ہے
جس کے اندر تقویٰ ہے، اور متقی اللہ سے قریب ہوتے ہیں، متقی جنت کے مستحق ہوتے ہیں، اس سے نور بصیرت ملتا ہے، فتح و کامرانی کا حصول اس کا بہترین ذریعہ تقویٰ ہے۔ حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ راہ لیتے ہیں، مادی چیزیں جیسے کپڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور سہولت کی جتنی چیزیں ممکن ہیں وہ لیتے ہیں۔ قرآن کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تقوی کا ساز و سامان، زیادہ راہ تقویٰ لیا جائے۔ مادی چیزیں تو ہم لیتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تقوی کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ پیدا کریں اور اس کے ساتھ حج کو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں جانے کے بعد بھی اس معیار پہ نہیں اترتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے جانے سے پہلے تھے، بلکہ وہاں سے آنے کے بعد ساری رودات سناتے ہیں، وہاں یہ سہولت ہے، یہ مزہ ہے، یہ آرام ہے، ایسی ہوٹل ہے، ایسی سڑکیں ہیں، ایسی گاڑیاں ہیں، بس یہ سناتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، تقوی کا سامان آپ لے گئے، تقوی کو آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد سفر تقویٰ ہے، اس کو حاصل کریں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کی تعمیر میں بھی ہم مسلمان بہت زیادہ جو ہے حصہ لیتے ہیں۔ یہاں منافقین نے ایک مسجد زرار بنائی تھی، سورہ توبہ میں اس کا مضمون بیان کیا گیا۔ اس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تقوی کی جو مسجد کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہو، تقوی کی بنیاد پر مسجد کو قائم کیا جائے۔ اگر شرارت ہے یا کوئی اور دنیاوی مفاد ہے یا کوئی اور جو ہے دنیاوی کام ہے، یا اپنا تفوق برقرار رکھنا ہے، یا اپنی پہچان برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو یہ اصلاح طلب بات ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دین کو مکمل طور پر قبول کرنے کی تاکید کی گئی، جیسا میں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ اپنی نافرمانی پر سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ رسول کی کامل اطاعت تقوی کی علامت ہے۔ ہر معاملے میں عدل پر قائم رہنے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی سے بہت قریب ہے۔ اہل ایمان کا ساتھ دیں، سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے نافرمانوں سے دور رہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ایک دعا بطور خاص ہمارے ائمہ حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا اور غنا کا۔ اور بہت ساری حدیثیں تقوی سے متعلق ہیں۔ بہرحال مضمون تو ایسا ہے کہ اس پر آپ جتنا غور کریں گے اتنے مضامین جو ہے ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تقوی پر زور دیا گیا ہے، تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار، دنیا کی زندگی بھی کامیاب، دنیا کی زندگی بھی آرام دہ، اور مرنے کے بعد جن مرحلوں سے انسان کو گزرنا ہے وہاں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔
یہ ہے اصل میں تقوی کا معیار. اس کو اختیار کرنے کی تاکید کی کہ جنت میں جانا ہے تقوی، ہدایت حاصل کرنا ہے تقوی، اللہ کے احکام پر مخلصانہ عمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہونا ہے تقوی شرط ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق، قوت، صلاحیت، موقع اور ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.